تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے ٹاپکس تھے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس حوالے سے بات کروں، لیکن آج جو ٹاپک ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ کل کچھ وکلاء ملے تھے اور انہوں نے کچھ تفصیلات بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو حکومت کے حوالے سے بات کی ہے، شیر افضل مروت کے حوالے سے بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے کچھ سخت پیغام دیا ہے، اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی بھجوائیے، اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیا کریں۔ کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات کو شیئر کرنا چاہیے۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ تو جناب، عمران خان صاحب چونکہ اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی۔ کل بھی وہ انتظار کرتی رہیں تینوں بہنیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، کچھ بھی ہو، خواتین ہیں، بہنیں ہیں ان کی، اگر وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں تو میرے خیال میں کہ ملنے دینا چاہیے۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ ٹھیک ہے، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، ان کا رویہ نسبتاً جارحانہ ہے اور اسی وجہ سے انہیں ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، لیکن کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ ان کا آئینی، قانونی، اسلامی یا معاشرتی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے مل سکیں؟ ہمیں اگر ان کی کسی چیز سے اعتراض ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔ ملاقات کروا دیں، دیکھتے ہیں کیا بات نکلتی ہے، کیا بات وہ کرتی ہیں۔ کون سی کوئی اتنی سیکرٹ باتیں ویسے بھی آ رہی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کیا پیغام بھیجا ہے جناب؟ انہوں نے بڑا سخت پیغام دیا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کا بیان آ جاتا ہے۔ جو وکلاء ان سے ملے، فیصل چودھری اور دیگر، انہوں نے آ کے بتایا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ فارم 47 کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ انکار کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ درستہ جعلی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ 8 فروری کو عوام نے تحریک انصاف کو کے حق میں ووٹ دیا اور تحریک انصاف 8 فروری کو میچ جیت گئی، لیکن پھر کیا ہوا کہ عوام نے جو الیکشن میں ووٹ دیا اس کو مینڈیٹ کو تبدیل کر کے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے دیا گیا، اور اس طرح ان کی حکومت بنی۔ ایک جعلی حکومت ہے اور مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے فوج کو بھی پیغام دیا ہے کہ کسی بھی ملک کو فوج تنہا اکٹھا نہیں رکھ سکتی، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم متحد رہے، قوم یکجا رہے، تو اس کے لیے صرف فوج تنہا کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے عوام کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اس حد تک تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ یقیناً صرف فوج کا کام نہیں ہے، ہر فرد کا کام ہے، کیونکہ جب قوم بنتی ہے تو افراد پہ بنتی ہے، تو افراد کی بات ان کی ٹھیک ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی علی امین جو ہیں وہ آئیں اور مجھے بریف کریں جو مائنز اینڈ منرل بل ہے، چونکہ وہ متنازع ہو چکا ہے، تو جب تک اعتماد بحال نہیں ہوتا اور اس کو میں سن نہیں لیتا، اس کو بریف نہیں مجھے دی جاتی، اس وقت تک اس پر کوئی بیان بازی نہ کی جائے۔ لیکن تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ بیان بازی وہ نہ کریں تو انہیں آرام نہیں آتا، چین سکون نہیں آتا، تو یہ ان کا ایک معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب جناب انہوں نے بڑا سخت جو بیان دیا شیر افضل مروت کے حوالے سے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ شیر افضل مروت کچھ وقت سے، جب سے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، وہ علیمہ خانم صاحبہ اور ساتھ ساتھ جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں اور دیگر رہنماؤں کے خلاف بڑے جارحانہ بیانات دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو تضحیک پر اتر آتے ہیں،
اور تنقید نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ ان کو ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انتہائی سخت بیانات ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو وہ انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ غیر ضروری بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے اور بیانات دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل کو پلانٹ کیا گیا تھا تحریک انصاف میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیر افضل مروت ٹاؤٹ تھا اور اس کو پلانٹ کیا گیا تحریک انصاف کے اندر تاکہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہماری جان چھوٹ گئی، یعنی شیر افضل کو پارٹی سے ہم نے نکال دیا ہے تو اب ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ اور انہوں نے اس بات پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ نہ صرف علیمہ خان صاحبہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں بلکہ بشرا بی بی کے خلاف بھی جو ہے وہ نازیبا گفتگو کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ شکر ہے کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے اور اس کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے جتنی کوششیں کی ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر رہیں، پارٹی کے اندر وہ کسی اچھے مقام پر بیٹھ جائیں، دعویٰ تو وہ یہی کرتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہوں، لیکن ان کے خلاف کافی ساری شکایات ہیں، اور خصوصاً جب تحریک انصاف کے ممبران یہ بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد ساری تحریک انصاف روپوش تھی یا گرفتار تھی، ان کو کسی جگہ جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ لیکن شیر افضل مروت میں کیا کمال تھا کہ اس کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا اور فائرنگ کی جاتی تھی آگے پیچھے، لیکن وہ ان کا قافلہ محفوظ رہتا تھا۔ پھر وہ جہاں دل چاہتا تھا سفر کرتے تھے، حالانکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر آپ کہیں سفر نہیں کر سکتے۔ اور شیر افضل مروت جلسے بھی کرتے تھے۔ دیکھیں نا، ایک پارٹی کے اندر یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا یہ دوہرا معیار تھا نا، کچھ لوگوں کو اوپن چھوڑ دیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا، کچھ لوگ روپوش ہو گئے۔ تو بہرحال شیر افضل مروت نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن وہ ایکسپوز ہو گئے، میں یہی کہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ چیزوں کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں کرتے۔ تحریک انصاف میں چونکہ گروپ بندی ہے اور وہ اس مخالف گروپ میں ہے جو کہ علی امین کے ساتھ قریب ہے، اور پھر علی امین کے حق میں جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے بھی ان کو نقصان ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شیر افضل صاحب کیا کہتے ہیں، لیکن کسی دن مجھے لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی پھٹ پڑیں گے، اور جب وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بیانات جاری کریں گے یہ ان کا آخری پتہ ہوگا، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ جب مایوسی حد سے بڑھتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اپنے جو غبار ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف نکالیں گے، اور اس میں بڑے انکشافات بھی ہوں گے اور بڑی خبریں ہوں گی۔ میرا خیال میں کہ میڈیا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک آخری جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، شہزاد اکبر جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور تحریک انصاف کے جب حکومت تھی تو مشیر تھے وزیر اعظم کے، آج کل وہ چونکہ یہاں سے پاکستان سے فرار ہو کے انگلینڈ میں مقیم ہیں، تو اب وہ یوٹیوبر بھی بن چکے ہیں، اپنے آپ کو اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے جو ان کا چیمبر ہے اس کے اندر ریکارڈنگ کے خفیہ آلات برآمد ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس حوالے سے میری معلومات نہیں ہیں، لیکن اگر یہ معلومات درست ہیں تب بھی سپریم کورٹ کو اس پہ کوئی ری ایکشن بتانا چاہیے۔ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ کو وضاحت جاری کرنی چاہیے، اور بجائے وضاحت کے انہیں اس بیان کو مسترد کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ فوری اس پر کہیں رجسٹرار کو کہ وہ بیان جاری کرے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ جب تک سچ آتا ہے نا اس وقت تک جو غلط خبر ہوتی ہے
وہ سب کچھ برباد کر دیتی ہے. تو اکثر ہم جرنلزم میں کہتے ہیں نا کہ جب تک سچ کا پتہ لگتا ہے تو سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا شہزاد اکبر کا یہ جو دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے دفتر سے خفیہ آلات ریکارڈنگ اور کے ملے ہیں، انہوں نے اس کی خود سرچنگ کروائی اور ان کو یہ آلات ملے، تو میرے خیال میں اس پر حکومت یا سپریم کورٹ کو جواب دینا چاہیے. آج یہی موضوع تھا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.